بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کی قسط نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنے مرکزی شہر بھاٹیا میں راجہ وجے رائے ایک روز اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اسے سلطان محمود غزنوی کے 2 قاصدوں کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ اس اطلاع پر راجہ وجے رائے چونکا تھا، چہرے پر پریشانیاں نمودار ہو گئی تھیں۔ اس کے اہل خانہ بھی خوف و ہراس کا شکار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر راجہ وجے رائے نے آواز دے کر اپنے ایک محافظ کو بلایا، اور جب وہ اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تو راجہ وجے رائے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنے سارے سالاروں اور امراء سے کہو کہ وہ راج محل کے بڑے کمرے میں فی الفور جمع ہونا شروع ہوں، اس لیے کہ غزنی کے سلطان محمود غزنوی کے کچھ قاصد ہمارے پاس کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ میں نہیں جانتا اس پیغام کی نوعیت کیا ہے، لیکن میں ان قاصدوں کو اپنے سارے سالاروں اور امراء کے سامنے گفتگو کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد راجہ وجے رائے کے سارے چھوٹے بڑے سالار اور سرکردہ امراء راج محل کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ جب ان کے آنے کی اطلاع راجہ کو کر دی گئی، تب راجہ بھی جا کے اس کمرے میں بنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر راجہ کے اہل خانہ بھی پیچھے لگی ہوئی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد راجہ وجے رائے نے اپنے چوکیدار کو حکم دیا کہ وہ سلطان محمود غزنوی کے قاصدوں کو پیش کرے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد سلطان محمود غزنوی کے قاصدوں کو راجہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان دونوں قاصدوں نے نہ راجہ کو جھک کر تعظیم دی تھی اور نہ ہی ایسا کوئی اشارہ دیا تھا کہ جس سے راجہ کی عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ جب وہ دونوں راجہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تب راجہ نے کسی قدر خفگی میں انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، تم لوگ شاید ہندوستان کے آداب سے واقف نہیں ہو۔ ہمارے ہی راج محل میں تم دونوں نے ہمیں کوئی تعظیم نہیں دی، اور یہ ہمارے ہاں معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ راجہ وجے رائے جب خاموش ہوا، تب ان میں سے ایک بول اٹھا اور کہنے لگا، اے راجہ، ہم آپ کی تہذیب اور رسم و رواج کے پابند نہیں۔ ہمیں ہمارے سلطان محمود غزنوی نے آپ کے نام ایک پیغام دے کر روانہ کیا ہے، لہٰذا ہم اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے رسم و رواج اور اپنے دینی اور مذہبی رسوم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس قاصد کے ان الفاظ پر راجہ نے تعصب بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے سلطان نے میرے نام کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ اس پر وہی قاصد وجے رائے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجہ، ہمارے مخبروں نے ہمارے سلطان کو یہ اطلاع دی ہے کہ سیستان کے علاوہ ایران کے دوسرے بہت سے حصوں سے بھی کرامتی اٹھ اٹھ کر آپ کے ہاں آ رہے ہیں اور آباد ہو رہے ہیں۔ آپ ان کی مدد اور اعانت کر رہے ہیں، اور یہ کہ انہیں ایک طرح سے مسلمانوں کے اندر ہی جان اور ایک نفرت اور قتل و غارت گری برپا کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جواب میں وجے رائے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، ہم ایسا کرنے کے مجاز ہیں، کوئی ہم پر پابندی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ہم نہ کسی کے ماتحت ہیں اور نہ ہی کسی کے دبیل ہیں۔ اگر کرامتی ایران کے مختلف حصوں سے اٹھ کر ہمارے ہاں آباد ہوتے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، اس لیے کہ وہ بڑے جنگجو لوگ ہیں اور آنے والے دور میں ہمارے دشمنوں کے خلاف وہ ہمارے بہترین بازو ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر اگر کرامتی مختلف جگہوں سے اٹھ کر ہمارے علاقوں میں آ کر آباد ہوتے ہیں تو یقیناً ہم ان کی مدد کریں گے، اور ایسا ہم اپنا فرض جان کر کریں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو تمہارے سلطان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور پھر تمہارے سلطان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پشاور کا نواحی حصہ نہیں جہاں وہ اتفاقی طور پر راجہ جے پال کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہ بھاٹیا ہے، ہمارا مرکزی شہر ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اس مرکز کو اپنا بنانے کے لیے بڑے بڑے حکمرانوں نے قسمت آزمائی کی، لیکن ہر کوئی ناکام اور نامراد ہو کر لوٹا۔ لہٰذا اگر ہم کرامتیوں کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں تو تمہارے سلطان کو کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں یہ جرأت اور جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو۔
اگر وہ ایسا کرے گا تو اپنے دامن میں ناکامیاں اور شکست سمیٹتا ہوا واپس غزنی جائے گا، اور ہو سکتا ہے انہیں واپس غزنی جانا نصیب ہی نہ ہو۔ راجہ وزیر رائے کے ان الفاظ پر قاصد تاؤ کھا گیا۔ کہنے لگا، اے راجہ، آپ ابھی تک ہمارے سلطان کو سمجھے نہیں ہیں۔ حالانکہ پشاور کے نواح میں راجہ جے پال کے جس لشکر کو ہم نے بدترین شکست دی تھی، اس میں آپ کے لشکری بھی شامل تھے۔ اتنی بدترین شکست اٹھانے کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اے راجہ، ایک بات اپنے دل کے کرتاس پر لکھ رکھنا، ہمارا سلطان گرما کے ہتھیاروں کی درسری اور جاڑے کی شدید ہیجان انگیزیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنے کا ہنر جانتے ہیں۔ راجہ، ہم تم سے یہ بھی کہہ دیں کہ جب ہمارا سلطان تم پر حملہ آور ہوگا تو تمہیں پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنی مملکت میں کوئی مناسب جگہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا اے راجہ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے سلطان کا کہا مان کر اپنے علاقوں سے ان کرامتیوں کو نکال باہر کرو، اس لیے کہ ہمارا راجہ کرامتیوں کو عالم اسلام کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن خیال کرتے ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کرامتیں اپنا مرکز بنانے کی کوشش کریں، اس مرکز کو اکاڑ پھینکیں۔ قاصد جب خاموش ہوا تب بھاٹیا کا راجہ وزیر رائے کھولتے ہوئے لہجے میں بول اٹھا، ہم تمہارے سلطان کی کسی بھی دھمکی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے قلعے ایسے مضبوط اور مستحکم ہیں کہ تمہارا سلطان ساری زندگی بھی ان قلعوں سے سر ٹکراتا رہے تو نہ ان کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو سکے گا اور نہ انہیں پھاند کر اپنا مقصد حاصل کر سکے گا۔ واپس جا کر اپنے سلطان کو میری طرف سے میرا پیغام پہنچانا کہ انہوں نے اگر ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کی تو ہم ان کے سالاروں اور ان کے لشکریوں کے چہرے پر کرب کی تہیں، دلوں پر نارسائی کی تھکن، سانسوں میں شکستگی کی ویرانیاں جمع کر کے رکھ دیں گے۔ وہ اگر ہمارے علاقوں میں آتا ہے تو یہ سوچ کر ادھر کا رخ کرے کہ یہاں وہ ہم سے ٹکرائے گا تو اسے شکست کے زہر کا جام پینا ہوگا۔ میرے خیال میں پشاور کے نواح میں جو انہیں راجہ جے پال کے خلاف عارضی فتح مندی حاصل ہوئی ہے، اس فتح مندی نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور اب وہ ہر ایک پر ضرب لگانے کے لیے تیار اور مستعد دکھائی دینے لگا ہے۔ ہندوستان کے راجہ جس روز بھی متحد ہو گئے، نہ صرف تمہارے سلطان کے لشکر کی رگوں میں لہو کی گردش رک جائے گی بلکہ اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑ جائیں گی۔ راجہ وزیر رائے نے سلطان محمود غزنوی کے قاصدوں کو جب یہ جواب دیا تب ان قاصدوں نے وہاں رکنا پسند نہ کیا اور اسی روز وہ بھاٹیا سے واپس غزنی کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ بھاٹیا کے راجہ وزیر رائے کا یہ جواب سن کر سلطان محمود غزنوی بڑے غضبناک ہوئے تھے، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی اپنا سب سے بڑا دشمن کرامتہ ہی کو سمجھتے تھے اور اپنی تمام ہمت اسی گروہ کے سدباب میں صرف کرنا چاہتے تھے کہ کرامتہ اس سے پہلے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر بحرین لے آئے تھے۔ انہوں نے ہزارہا بلکہ لاکھوں حاجیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے خلافت بغداد کی بڑی بے عزتی کی تھی اور جس کا سلطان محمود غزنوی کو بڑا دکھ تھا اور قلق اور غصہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ بھی کرامتہ بڑی بڑی تباہیوں اور نالائکیوں کے مرتکب ہوئے تھے۔ کرامتہ کے استحصال میں کوشاں رہ کر سلطان محمود اپنے آپ کو خلیفہ بغداد کی نگاہ میں محبوب بنا سکتا تھا، جس کی ان کو بڑی آرزو تھی۔ نیز ان کو اپنی سلطنت اور حکومت کے محفوظ رکھنے کے لیے بھی کرامتہ کا استحصال کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ کرامتہ کے لیے سندھ، بلوچستان اور سلسلہ کوہ سلیمان میں رہنے والے قبائل میں اثر و نفوذ کی سب سے زیادہ گنجائش تھی، بلکہ آج تک بھی اس کے اثرات و شواہد موجود ہیں۔ سلسلہ کوہ سلیمان کے قبائل میں بکثرت ایسے قبائل موجود تھے جو کرامتیوں کے اعمال و عقائد کا بہت سا حصہ اپنے عملی طور پر رکھتے تھے۔ اس مذکورہ علاقے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی آباد تھی جو کسی رسول کی کوئی تکریم ضروری نہیں جانتے تھے، نماز، روزہ اور ارکان اسلام کی بجا آوری سے قطعاً بے تعلق تھے۔ یہ تمام لوگ اس زمانے کی یادگار اور باقیات تھے۔ محمود غزنوی کو کرامتیوں سے کس قدر نفرت تھی،
اس کا اندازہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مصر کے فرمانروا کی جانب سے جو کرامتا کو مشرق میں خلیفہ بغداد کے خلاف اپنا اعلی کار بنانے میں مصروف تھا، ایک سفیر دوستی و محبت کا پیغام دے کر محمود کے پاس غزنوی بھیجا۔ محمود کا فرض تھا کہ وہ اس سفارت کا عزت کے ساتھ استقبال کرتا اور مصر کی طاقت و عبیدی سلطنت کے اس سفیر کو اپنا مہمان عزیز سمجھتا، مگر چونکہ یہ سفیر کرامتی عہدے کا آدمی تھا، لہٰذا محمود نے حکم دیا کہ سفیر کو نہایت ذلت کے ساتھ شہر میں تشہیر کر کے نکال دیا جائے اور زیر حراست رکھ کر حدود سلطنت سے باہر نکال دیا جائے۔ بہرحال راجہ بھاٹیا کا یہ جواب سن کر سلطان محمود غزنوی حرکت میں آئے، اپنے لشکر کے ساتھ نکلے اور راجہ بجے رائے کو سبق سکھانے کے لیے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھے۔ جہاں تک راجہ بجے رائے اور اس کے مرکزی شہر بھاٹیا کا تعلق ہے تو کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ بھاٹیا بھیرا، خوشاب اور پنڈی بھٹیاں کے علاقے پر مشتمل تھا۔ یہاں کا راجہ بجے رائے تھا۔ چنانچہ راجہ بجے رائے کی سرکوبی کے لیے سلطان محمود غزنوی بنو عیسیٰ خیل اور ماڑی انڈس کے راستے مٹھا والا، شاہپور، بھیرا اور پنڈی بھٹیاں پر حملہ آور ہوا۔ بھاٹیا عموماً آج کل کے بھیرا شہر کو خیال کیا جاتا ہے۔ بھیرا یعنی بھاٹیا ان دنوں دریائے جہلم کے کنارے بہت بڑا مرکز تھا۔ آج بھی وہاں کے کھنڈرات بھیرا کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بھیرا یعنی بھاٹیا شہر کے ارد گرد بلند فصیلیں تھیں۔ فصیلوں کے پار گہری اور چوڑی کھائی تھی جسے آسانی سے عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس شہر میں کئی مشہور مندر تھے جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ راجہ بجے رائے بھاٹیا ایک طاقتور راجہ تھا۔ شہر کے اندر اس کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ یہاں کے لوگ بہت امیر تھے۔ اس کے علاوہ راجہ بھاٹیا کو اپنے لشکر کی طاقت اور قوت پر بڑا ناز تھا۔ گو اس کے لشکر کے چند دستوں نے محمود کے خلاف راجہ جےپال کی قیادت میں پشاور کے مقام پر شکست کھائی تھی، مگر اس نے سلطان محمود کی کامیابی کو کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ جب سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ بھاٹیا پہنچے تو راجہ بجے رائے نے شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس کے پاس پیدل لشکر کے دستے اور کئی سو جنگی ہاتھی تھے۔ تعداد کی برتری کے باعث راجہ بجے رائے نے شہر سے نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ حملہ آور ہونے کی ابتدا راجہ بجے رائے نے کی اور وہ ٹڈی دل کی طرح یلغار کرتے حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ بھی پورے لشکر کے ساتھ راجہ بجے رائے کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح بھیرا یعنی بھاٹیا شہر کے باہر دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پہلے دن صبح سے لے کر شام تک ہولناک جنگ ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، اس لیے کہ راجہ بجے رائے کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک تو راجہ بجے رائے کے پاس اپنا لشکر تھا، اس کے علاوہ ملتان کے کرامتی حکمران دلاور اور لاہور کے راجہ آنند پال سے بھی اسے لشکریوں کی صورت میں مدد مل گئی تھی تاکہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ اس جنگ میں کامیابی حاصل کی جائے۔ گو راجہ آنند پال سلطان محمود غزنوی کا خدمت گزار تھا، اس کے باوجود بھی بڑی رازداری اور اندر ہی اندر اس نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف بھاٹیا کے راجہ کی مدد کی تھی۔ پہلے دن جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو مورخین لکھتے ہیں یہ مقابلہ آخرکار 3 دن اور 3 راتیں ہوتا رہا۔ راجہ بھاٹیا کے لشکری بڑی بے جگری سے مقابلہ کرتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی تعداد راجہ بھاٹیا کے مقابلے میں بہت کم ہونے کے باعث دفاعی لڑائی پر سلطان مجبور ہوا تھا۔ آخرکار چوتھے روز بھی صبح ہی سے خوفناک لڑائی شروع ہوئی۔ راجہ بجے رائے کے جنگی ہاتھی سلطان محمود کے سوار دستوں کی پیش قدمی کو کسی حد تک روکنے میں کامیاب تھے۔ آخر دوپہر کے وقت سلطان نے جوابی حملے کے دستوں کی قیادت خود سنبھالی اور نعرہ تکبیر کی صداؤں میں جنگی ہاتھیوں کو تیر اندازوں اور نیزہ برداروں نے منتشر کر دیا۔ سلطان محمود نے حملے کا زور جاری رکھا۔ اب راجہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔
راجا اپنے لشکر کا ایک بڑا حصہ کٹوانے کے بعد بچنے والے لشکر کو لے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکری بھی اس کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے اور شہر کے اندر جو خندق تھی اس کا ایک حصہ مسلمانوں نے بھر کر شہر میں داخل ہونے کا بڑا آسان رستہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ شہر کے اندر بھی راجا کے لشکریوں نے مزاحمت شروع کر دی اور جنگ چھڑ گئی۔ راجا وجے رائے نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے یقین ہو گیا کہ شہر کے اندر جو اس کا لشکر ہے وہ مسلمانوں کے سلطان کا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکے گا اور مسلمان انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا وجے رائے نے یہ حال دیکھا تو اپنے ذاتی محافظ دستے کے بھاٹیا شہر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بھیرا سے تقریباً 25 میل دور پہاڑیوں میں جا کر چھپ گیا، لیکن سلطان محمود غزنوی کے لشکری بھی پیچھے پیچھے تھے اور اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ راجا وجے رائے کو جب یقین ہو گیا کہ اب وہ بچ نہیں سکے گا، اس لیے کہ جن گھاٹیوں میں جا کر اس نے پناہ لی ہے وہاں بھی مسلمان پہنچ گئے ہیں، تو اس نے خود اپنے سینے میں خنجر گھونپ کر اپنا خاتمہ کر لیا۔ بھاٹیا کی فتح سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس فتح کے نتیجے میں سلطان محمود غزنوی کے قبضے میں بے شمار مال و دولت، اسلحہ، سامان رسد، گھوڑے اور 200 سے زائد جنگی ہاتھی آئے۔ سلطان نے وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور وہاں چند عالم دین اشاعت اسلام کے لیے چھوڑ دیے۔ اس کے علاوہ سلطان نے اپنے جاسوس اور مخبر ملتان، لاہور، پشاور اور ہندوستان کے اندرونی علاقوں کی طرف بھیج دیے تاکہ حالات کا جائزہ لیں، اس لیے کہ سلطان کو خبریں پہنچ رہی تھیں کہ ہندوستان کے مختلف راجا لاہور کے راجا آنند پال کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف پھر کھڑا کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہے تھے اور جوک در جوک اپنے لشکری اس کی مدد کے لیے لاہور روانہ کر رہے تھے۔ بھاٹیا شہر میں مندروں کے اندر جو حسین اور خوبصورت لڑکیاں دیوداسیوں کی صورت میں رکھی گئی تھیں، انہیں وہاں سے نکال کر اپنے اپنے گھروں اور ٹھکانوں کی طرف سلطان نے روانہ کر دیا۔ بھاٹیا کو فتح کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان محمود غزنوی نے کچھ دن تک وہاں قیام کر کے وہاں کے نظم و ضبط کو اپنے طور پر راست کیا۔ پھر بھاٹیا کا حاکم انہوں نے اپنی طرف سے نواسہ خان کو مقرر کیا۔ یہ نواسہ خان لاہور کے مرنے والے راجا جے پال کا نواسہ تھا۔ راجا جے پال کے ساتھ پشاور کے نواح میں لڑی جانے والی جنگ میں جب راجا جے پال گرفتار ہوا اور اس کے ساتھ اس کے 15 سرکردہ ساتھی بھی گرفتار ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک جے پال کا نواسہ سکھپال بھی تھا۔ جس وقت سلطان محمود نے جے پال کو غزنی سے رخصت کیا تو اس سکھپال نے سلطان محمود غزنوی کے ایک سردار کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے غزنی ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس نو مسلم سکھپال کو مورخین نے عام طور پر نواسہ خان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ نام اس کا غالباً اسلام قبول کرنے کے بعد مشہور ہوا ہوگا۔ وجے رائے کی اس مہم میں سکھپال یعنی نواسہ خان بھی سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ بھاٹیا کے نظم و نسق کو درست کر کے سلطان نے سکھپال کو وجے رائے کی ریاست کا فرما روا بنا کر غزنی کی طرف مراجعت کی۔ سلطان درہ ٹوچی کی راہ سے بھاٹیا آئے اور اسی راستے سے واپس غزنی چلے گئے۔ غزنی پہنچ کر انہوں نے ملتان پر حملہ کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھیں، اس لیے کہ ملتان پر کرامتیوں کی حکومت تھی جو عالم اسلام کے بدترین دشمن اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں ہمیشہ پیش رہنے والے تھے۔ اس بنا پر سلطان محمود غزنوی ایسے لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ مزید اقساط جاری ہیں، دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔